تو پھر حضرت ابو بکر نے حضرت علی سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ آپ ہم کو کیوں دیکھ کے مسکرائے؟ تو حضرت علی نے کہا اس لیے مسکرایا کہ رسول اللہ سے سنا ہے حضور نے فرمایا ہے کہ علی قیامت کے دن جنت میں جانے کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے۔ واہ 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 واہ، ارے اب تو بولو یا سبحان اللہ۔ ان کے کیا حال ہوئی جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو علی ٹکٹ دیں گے؟ قطعاً نہیں دیں گے۔ اس لیے ہر صحابی سے محبت کرو۔ حضور فرماتے ہیں صحابی کالنجوم، میرے صحابی آسمان کے تاروں کی طرح ہیں۔ سبحان اللہ۔ اقتدی بأیہم اقتدیتم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرو گے تو تم ہدایت پر ہو جاؤ گے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کسی صحابی کی شان میں توہین نہیں کرنا چاہیے۔ اور صحابہ کی زندگی پڑھو تو وہ بد مذہب اور جہنمی انسان سے رشتہ رکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ بے شک بے شک۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں اپنے دربار میں بیٹھے تھے کہ حضرت عقیل بن ابی طالب تشریف لے گئے۔ سرکار کے عقیل بن ابی طالب جب پہنچے تو دربار کے لوگ کھڑے ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا ہے ملک شام والو دیکھو دیکھو یہ عقیل بن ابی طالب آئے ہیں، ان کا چچا ابو لہب ہے۔ حضرت ملک شام والے ہنس پڑے، ابو لہب جس کے جہنمی ہونے کا ثبوت قرآن دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ہے جہنمی کہ نہیں جہنمی بولو؟ بالکل بالکل ایسے۔ ارے یار قرآن میں تو صاف صاف لکھا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، جی جی۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، ان قریب وہ بھی جہنم میں جائے گا اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب بھی جہنم میں جائے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ صاف صاف قرآن نے جہنمی بتا دیا ابو لہب کو۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا دیکھو دیکھو عقیل بن ابی طالب آئے ہیں جن کے چچا اس کا چچا ابو لہب ہے۔ تو ملک شام والے ہنس پڑے۔ جب ہنس پڑے تب عقیل بن ابی طالب پلٹ کے کہتے ہیں اے ملک شام والو دیکھو دیکھو یہ امیر معاویہ ہیں، سفیان کے بیٹے ہیں، ان کی پھوپھی حمالۃ الحطب ہے۔ ان کی پھوپھی، ارے ابو لہب کی بیوی سفیان کی بہن تھی، ان کی پھوپھی حمالۃ الحطب ہیں جس کو جہنمی قرآن نے بتایا ہے۔ جب کہا کہ امیر معاویہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں جن کی پھوپھی حمالۃ الحطب ہیں تو ملک شام والے اتنا ہنسے کہ ہنستے ہنستے لوٹ گئے۔ جی کیا مقصد نکلا؟ مقصد یہ ہے کہ حضرت عقیل بن ابی طالب کو ابو لہب کو چچا کہنا گوارا نہ ہوا، یہی تو مطلب ہوا، شرما گئے۔ اور حضرت امیر معاویہ حمالۃ الحطب کو اپنی پھوپھی کہنا گوارا نہ کیا۔ جی جی۔ آواز یہاں چاہا جتا سڑا بدبودار بد مذہب ہو جائے، وہ ہمار بپا ہے تو بپا ہے، چچا ہوئے تو چچا ہے۔ ارے صحابہ کی زندگی سے سبق سیکھو کہ اگر کافر ہے جہنمی ہے تو صحابہ اس کو اپنا رشتہ دار بھی کہنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ بے شک بے شک بے شک۔ خیر یہ بات آ گئی، میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے اینما تکونو، تم جہاں کہیں بھی رہو گے یدرککم الموت، موت تم کو پکڑے گی، بے شک موت آنی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انبیاء کی شان دیکھو کتنی بڑی ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کے پاس ملک الموت آیا اور اس نے پہچان لیا
تو اس نے سلیمان علیہ السلام سے فریاد کیا، کہا ہے اللہ کے پیغمبر یہ ملک الموت کھڑا ہے، ابھی روح نکال لے گا، ہوا کو حکم دے دو کہ مجھے اڑا کے ہندوستان میں ڈال دے تاکہ یہ میری روح نہ نکال پائے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا نے اس کو اڑا کے ہندوستان میں ڈال دیا۔ بے شک۔ تب ملک الموت نے سلیمان علیہ السلام کا شکریہ پیش کیا کہ اللہ کے پیغمبر آپ کا ہم احسان مانتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کی روح ہندوستان میں قبض کرنا، اور جب میں قبض کرنے آیا تو ہندوستان سے باہر تھا، آپ کے یہاں تھا۔ میں پریشان کہ اللہ کا حکم ہے روح ہندوستان میں قبض کرنا اور یہ اس سے باہر ہے، میں کیسے کروں؟ آپ نے ہوا کو حکم دے دیا، ہوا نے اڑا کے وہاں ڈال دیا، اب میں جا کے روح نکال لوں گا، آپ نے میرے اوپر احسان کیا۔ بے شک۔ کیا سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے یہی سوچا تھا کہ یہاں سے ہندوستان چلا جاؤں گا تو ملک الموت مجھے چھوڑ دیں گے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ کہاں پر اس کو موت آنی ہے۔ کسی کو پتہ نہیں، کسی کو نہیں، بالکل۔ آج جو اپنے زندگی میں مزار بنائے لیے تھے اللہ اللہ اللہ، کہ تاکہ ہمارے اوپر پھول چادر چلے۔ ہمارے یہاں قاری نقی صاحب پڑھاوت ہیں، کہا تھا یوں کہا یار اوپر پھول نیچے بھم 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 بھم، اوپر پھول برسے نیچے بھم 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 جلے۔ ارے اعمال اچھے ہوں تو پھول ڈالے کوئی نہ ڈالے۔ بے شک بے شک، ایمان و عمل کی دولت ہوگی تو مزار بناؤ نہ بناؤ، بالکل، جہاں بھی رہو گے وہ تمہارے لیے جنت کی کیاری ہوگی۔ بے شک بے شک بے شک۔ ایمان والے کی قبر جنت کی کیاری ہے۔ کیوں بنا رہے ہو؟ خدا جانے کہاں مرو۔ اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم میں سے کوئی کہیں بھی ہو موت آئے گی، اب پتہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے طاقت کتنی دی کہ ہوا کو حکم دیا تو ہوا نے اڑا کے اسے ہندوستان میں ڈال دیا۔ یہ جو آج کہا تھا نبی بھی انسان ہم ہوئی انسان، کیا ان کے کہنے سے ہوا چل دی؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں، بتا ہمارے تمہارے کہنے سے ہوا چلے گی؟ نہیں نہیں، مہروا بلائے تو آوت نہیں ہے، بلاؤ تو یہاں جاتے وہاں، جی کا کمائی کھلاؤ تو، اور ہوا ہمارے تمہارے کہنے سے چلے گی؟ اللہ نے نبیوں کی شان بہت بلند کی۔ اللہ اختیار۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دیا تھا ہوا پر بھی، چرند پرند پر بھی، جناتوں پر بھی، سب پر۔ اور یہ سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی کیسے؟ کمانے سے نہیں ملی۔ سنو، آج جلسے میں آئے والے لوگ جلسے میں نہیں جاتے، کہتے ہیں کہ آج یہ ہو جتا مولوی مولانا بتائیے وطا تو ہم جانتے ہیں۔ ارے علم کی کوئی حد نہیں ہے، بے شک بے شک، پوری زندگی علم حاصل کرو۔ روایتوں میں ہے بزرگوں نے فرمایا، شاید امام احمد بن حنبل نے فرمایا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے علم حاصل کرنا شروع کرو، پوری زندگی حاصل کرو، یہاں تک کہ لکھا الی اللحد، یہاں تک کہ قبر میں تم پہنچ جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں کی گود سے لے کے قبر تک تم علم حاصل کرو۔ سلیمان علیہ السلام کو حکومت کیسی ملی؟ حدیث پاک میں خیر سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا، اللہ نے اختیار دیا، بین العلم والمال والملک، علم اور مال اور بادشاہت کے درمیان۔ بے شک، کہ اے سلیمان تین چیزیں، تینوں میں سے جو چاہو تم مانگ لو، ہم تمہیں عطا کر دیں۔ بین العلم والمال والملک، علم اور مال اور سلطنت جو چاہو مانگو، تینوں میں سے ہم تمہیں عطا کر دیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا پسند کیا؟ حدیث میں فاختار سلیمان علیہ السلام العلم، تو سلیمان پیغمبر نے علم کو پسند فرمایا۔ بے شک بے شک، کہ الہی مجھے علم عطا فرمایا۔ حدیث میں فوتیا سلیمان المال والملک،
बेबरकतिल इल्मी, तो इल्म के वसीले से सुलेमान अलैहिस्सलाम को माल भी दे दिया गया और सल्तनत भी दे दी गई। बेशक इल्म हाँ मांगा तो इल्म के वसीले से अल्लाह ने उन्हें माल भी दे दी और सल्तनत भी दे दी। और ऐसी सल्तनत की हवाओं पर हुकूमत, जिन्नातों पर हुकूमत, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। चिड़ियों पर हुकूमत है। कोई आज बादशाह? आज थोड़े न आदमी बौखलाए घूमत है, जिनको पीठ पीछे लोग गाली दे रहे हैं और अपनी बादशाहत पे नास। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसी सल्तनत अता फरमाई थी, वो भी किसके वसीले से? इल्म के वसीले से। इसलिए हमें इन महफिलों में जाना चाहिए, यहाँ से इल्म हासिल होता है। अफसोस है आज आदमी जवान हो जाता लेकिन उसे अपने दीन के बारे में कोई पता नहीं रहती।